پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام وہ بہترین ضابطۂ حیات جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل بتلایا ہے۔ اور اسلام کے جو پلرز ہیں اس میں سے روزہ ایک ایسا بہترین پلر جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کے کس قدر مسائل کا حل رکھا ہے۔ روزے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان المبارک میں فرض کیے، اور آج کا ہمارا سیشن انشاءاللہ الرحمن اسی موضوع پہ ہے کہ رمضان اور ماڈرن میڈیکل سائنس، رمضان کے حوالے سے آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے۔ وہ رمضان جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان اپنے اندر، اگر آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس کے اکارڈنگ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ رمضان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا بینیفٹس رکھے ہیں، اور اسی حدیث کے اکارڈنگ کہ رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ بتاتی ہے سال میں کچھ ایام ایسے آتے ہیں جس میں زمین، سورج اور اس کے درمیان جو اوزون ہے اس کے اندر کچھ چینجز آتی ہیں، جیسے کہ انسان کو پورا سال کھانا صبح سورج نکلنے کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کھانا چاہیے، مگر سال میں کچھ دن ایسے ہیں جس میں یہ ترتیب بدل دی جاتی ہے۔ ان ایام میں اگر کوئی انسان سورج نکلنے کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے کھائے گا یا پیے گا تو اس کا بدن بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، وہ ایام جس میں ہمیں کھانا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کھانا چاہیے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین، سورج اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو کائنات کے اندر ایک چین بنائی ہے، اس کے اندر میرے محترم بھائی اور بہنوں سورج کے اندر سے نکلنے والی وہ خاص ریڈیشنز، اگر ہم نے ان ایام میں سورج نکلنے کے بعد کھانا کھا لیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے تک کھا لیا تو یہ کھانا ہمارے جسم کو انرجی پرووائڈ نہیں کرے گا، یہ کھانا ہمارے جسم کو تقویت نہیں دے گا، یہ کھانا ہمارے جسم کو بجائے انرجی دینے کے یہ ہمارے جسم کو بیمار کرے گا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیوں کیے؟ اگر ہم قرآن کی اس آیت کو پڑھیں
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے کہ اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مخصوص ایام جو 29 یا 30 دنوں پہ میرے محترم بھائیوں محیط ہے، ان ایام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری پروٹیکشن کرنا چاہتا ہے۔ ان ایام میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ دیا، اس کو جکڑ دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ جس طرح سائنس کہتی ہے کہ اس یونیورسل میں 2 ٹائپ کی انرجیز ہیں، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے۔ اب جو پازیٹیو انرجیز ہیں وہ ساری کی ساری انسان کو پازیٹیوٹی کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، اور جو نیگیٹو ہیں وہ اس کو نیگیٹو کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس نیگیٹو پلیس کو، اس بلیک ہول کو، جس کے بارے میں اسٹیفن ہاگن نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ وہ بلیک ہول جہاں پہ ساری کی ساری نیگیٹیوٹی اٹریکٹ ہو کے اس کے اندر جا رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، کیونکہ اس کائنات کی جتنی پازیٹیوٹی ہے وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے میں ہمیں دینا کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو قرآن کی آیت لعلکم تتقون، اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، اللہ تقوی چاہتے ہیں۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان المبارک ہمیں اللہ نے کیوں عنایت فرمایا؟ ہمارے اوپر سایہ فگن کیوں فرمایا؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ جس کے اندر ڈر ہے، جس کے اندر خشیت ہے، جس کے اندر پرہیزگاری ہے، جس کے اندر تقوی ہے، جو اپنے آپ کو بچانے والا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں پروٹیکشن دینا چاہتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہمارے دل کے اندر خشیت پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے جو اللہ کے مقربین ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہم پہ سایہ فگن کیوں کیا؟ کس مقصد کے لیے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سائنس کہتی ہے if your body generate positivity then your all activity are positive and if your body generate negativity then your all activity are negative۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود سے ایک پورا سینیریو کریٹ کیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ رمضان کے مہینے میں ہم جنت کے دروازوں کو کھولتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کرتے ہیں۔ ایکچول میں اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے، وہ لوگ جو سارا سال مسجد کا رخ نہیں کرتے، مسجدوں کی طرف نہیں جاتے، لیکن جیسے ہی پہلا رمضان آتا ہے، صبح فجر کے وقت ہماری مساجد لوگوں سے کس قدر بھر جاتی ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، صفیں کم پڑ جاتی ہیں، لوگوں کا ایک جمع غفیر مساجد کی طرف رخ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، اس وقت وہ ساری کی ساری پازیٹیو ویوز، وہ پازیٹیو وائبز، وہ ساری کی ساری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس زمین پہ نازل ہو رہی ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ ساری کی ساری انعامات، وہ اللہ کے انعامات، وہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں، وہ رحمتیں، وہ بلیسنگ ہم فزیکلی ان آنکھوں سے آبزرو کر سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ کون سا قرآن؟ وہ انفارمیشن بک جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں،
مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل بتلایا ہے۔ اسی رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن ایکچول میں انسٹرکشن بک ہے، وہ کتاب جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے جتنے پرابلم ہے اس میں سلوشن بتایا ہے، اور رمضان میں قرآن کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھی ہے۔ رمضان المبارک کوئی معمولی مہینہ تھوڑی ہے، یہ تقوی ایکچول میں کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہماری فزیکل باڈی کا پازیٹیو ہو جانا، ہماری سوچ کا پازیٹیو ہو جانا، ہماری آنکھوں کا پازیٹیو ہو جانا، ہمارے زبان کا پازیٹیو ہو جانا، ہمارے دل کا پازیٹیو ہو جانا، میری باڈی سے نکلنے والے جتنی ایکٹیویٹیز ہیں سب کا پازیٹیو ہو جانا۔ یعنی میں دیکھوں گا کیا؟ صرف وہ دیکھنا ہے جو رب چاہتا ہے، وہ سننا ہے جو رب چاہتا ہے، وہ بولنا ہے جو رب چاہتا ہے، وہ چاہنا ہے جو رب چاہتا ہے، میں نے چل کے اس طرف جانا ہے جو رب چاہتا ہے، میں نے وہ پکڑنا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ میری باڈی کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری وہ اعمال کرے۔ رمضان کیوں آیا؟ کہ میری ڈائریکشن، میری انٹینشن، میری سوچ، میری توجہ، میرا دھیان، میرا ارادہ وہ سارے کا سارا ڈائیورٹ ہو جائے کس کی طرف؟ لعلکم تتقون، کہ روزے رمضان میری زندگی میں اس لیے آئے ہیں کہ میرا رب مجھے متقی کرنا چاہتا ہے، مجھے تقوی والا دیکھنا چاہتا ہے، مجھے خشیت والا دیکھنا چاہتا ہے، مجھے پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے، مجھے اپنے آپ کو بچانے والا دیکھنا چاہتا ہے۔ بچیں گے کب؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اس رمضان کی اصل حقیقت کی طرف ہمارا فوکس ہوگا۔ اور اگر میرے محترم بھائی اور بہنوں رمضان المبارک میں ہماری انٹینشن یہ نہ ہو، اگر ہماری سوچ ہی یہ نہ ہو، ہمارا ارادہ ہی یہ نہ ہو کہ میرا رمضان کیسا ہونا چاہیے، میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ۔ اور رمضان اگر ہم اس انٹینشن سے گزاریں گے کہ مجھے تقوی حاصل کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے شیاطین سے، شیاطین کے مکر و فریب سے، ان کے دھوکے سے، ان کے دجل سے، کیونکہ شیاطین مجھے اچکتے ہیں، مجھے وسوسے دیتے ہیں، مجھے نیگیٹو تھاٹ دیتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ جو تمہیں نیگیٹو تھاٹ دینے والا تھا، جو تمہیں گمراہ کرنے والا تھا، جو تمہیں نیکی سے روکنے والا تھا، جو تمہیں برائی کی طرف لے جانے والا تھا، اس کو تو میں نے جکڑ دیا۔ اب تمہیں پازیٹیو ہونا ہے۔ اور کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم متقی بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب ہمارے پاس وہ جو لیم ایکسکیوز ہیں اس کے جواز کو ختم کرنے کے لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک ایک چیز کی انسٹرکشن دی۔ رمضان میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جیسے ہی رمضان آتا ہے تو کس قدر پازیٹیوٹی ہر طرف نظر آتی ہے۔ ہر شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے، ہر شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ہر شخص پاکیزگی کی طرف ہوتا ہے، طہارت کی طرف ہوتا ہے، ہر شخص اطمینان کی طرف ہوتا ہے، چین کی طرف ہوتا ہے، لوگوں کے چہروں پہ وہ بلیسنگ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان کے جو میڈیکل بینیفٹس ہیں، ہر بندے کا دل میرے محترم بھائی اس وقت نرم ہو چکا ہوتا ہے۔ کس قدر صدقات ہوتے ہیں، کس قدر خیرات ہوتی ہے۔ ہر بندے کے گھر میں افطاری کا جو پروگرام ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بھائی میری طرف افطاری کریں۔ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے، کس قدر لوگوں کے اندر صدقات کا، خیرات کا، لوگوں کو کھلانے کا یہ جذبہ کیسے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سائنٹیفکلی، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ایک ایک چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ وہ بخل کہاں چلا جاتا ہے، وہ کنجوسی کہاں چلی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک وہ مہینہ جس میں دل کشادہ ہو جاتے ہیں، رزق میں وسعت آ جاتی ہے، ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ لوگ میرے دسترخوان سے افطاری کریں، میرے دسترخوان سے سحری کریں۔ یہ لوگوں کے اندر رمضان المبارک میں سحریوں کا کس قدر اہتمام، افطاریوں کا کس قدر اہتمام، لوگوں کے اندر صدقات
خیرات، لوگوں کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، لوگوں کے اندر تعاون کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے یہ جذبات کہاں سے پنپ آتے ہیں؟ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کس قدر ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں فراوانی ہو جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کس قدر عطا کر دیتے ہیں؟ رمضان المبارک کے اندر لوگوں کا مساجد کے ساتھ ان کا دلوں کا جڑ جانا، مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد کا بڑھ جانا، قرآن کی تلاوت کی کثرت ہونا، لوگوں کے اندر یہ ذکر و اذکار، یہ لوگوں کے اندر فہم قرآن کی کلاسز رمضان المبارک کے اندر کس قدر بڑھ جاتی ہیں؟ لوگوں کے اندر برداشت آ جاتی ہے، حوصلہ آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، آرام آ جاتی ہے، راحت آ جاتی ہے، اطمینان۔ یہ اطمینان قلب کہاں سے آ جاتا ہے؟ اور غیر رمضان میں میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے اندر یہ بے صبری، برداشت کا نہ ہونا، یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ فسادات، اگر ہم کمپیئر کریں تو رمضان المبارک میں یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر اتنی زیادہ پازیٹیوٹی رکھی ہے، اتنی زیادہ پازیٹیوٹی رکھی ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے کھانے کے اندر، اپنے پینے کے اندر، اپنے دسترخوان کے اندر، اپنی سحریوں کے اندر، اپنی افطاریوں کے اندر، اپنی نمازوں کے اندر۔ جو فرض نہیں پڑھتا رمضان المبارک میں، وہ تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ چاشت پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اشراق پڑھ رہا ہوتا ہے، اوابین پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ ساری فیلنگز، یہ سارے ایموشنز کیسے آ گئے؟ ہمارے برین رمضان المبارک میں وہ کیمیکل پروڈیوس کیوں کرتے ہیں؟ ہر شخص جس نے پورے سال قرآن کھولا نہیں ہوتا، رمضان المبارک میں اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ کم از کم ایک بار تو میں اپنا قرآن ختم کر لوں۔ قرآن کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ، لوگوں کی اٹریکشن، لوگوں کا قرآن کے ساتھ جڑ جانا، احادیث کی کلاسز کا لوگوں کے اندر، اس کی کلاسز کو لینے کے لیے، پڑھنے کے لیے لوگوں کا جوق در جوق ایسی جگہوں پہ اہتمام کرنا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہمیں سائنٹیفکلی طور پہ، کیا ہمیں آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، یہ ساری کی ساری پازیٹیو